پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے آج مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے اس سے میں قوم کو آگاہ کروں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے تھے 2021 میں اور حال ہی میں 2022 میں، اور حال ہی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نوٹس دے دیا کہ آپ کو کیونکہ آپ نے الیکشن نہیں کرائے تو کیوں نہ آپ کو ہم یہ بیٹ کا جو بلے کا سمبل ہے وہ ہم نہ دیں۔ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گئی اور سارے انٹرا پارٹی الیکشن جو کرائے تھے اس کے دستاویزات ان کے سامنے پیش کیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ دیکھ کے اور بحث سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ رپورٹ بھی ہوا پوری میڈیا پہ اگلے دن اور اس دن بھی، کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہم سیٹسفائیڈ ہیں، ہم مطمئن ہیں کہ آپ نے یہ الیکشن کرایا تھا، اس لیے ہم یہ اپنا نوٹس جو ہے وہ واپس لیتے ہیں۔ لیکن پھر تحریری فیصلہ نہیں آ رہا تھا تو ہمیں شک ہونا شروع ہو گیا کہ شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو بلہ ہے وہ پی ٹی آئی کو نہ دیا جائے اس الیکشن کے لیے، اور وہ جو شک تھا وہ یقین میں تبدیل ہو گیا جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریری فیصلہ کر دیا۔ اس فیصلے میں اپنا جو زبانی اناؤنس فیصلہ تھا اس کو تبدیل کیا اور یہ کہا کہ آپ کا الیکشن ہم نہیں مانتے، آپ 20 دن کے اندر اندر الیکشن کرائیں۔ ہماری نظر میں یہ فیصلہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا۔ اس وقت ہمارے پاس دو راستے تھے، یا تو ہم اس کو چیلنج کریں، عدالت عظمیٰ جائیں اور اس فیصلے غیر آئینی اور غیر قانونی الیکشن کمیشن فیصلے کو فارغ کرائیں۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ جیسا بھی فیصلہ ہے، چونکہ الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے تو ہم اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کرا لیں۔ جب یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے سامنے یہ معاملہ آیا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں راستے اپنائیں گے، اپیل بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز پی ٹی آئی کے بھی کرائیں گے۔ میری کل عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس میں یہ جو لیڈرشپ کی تجویز تھی وہ اس کے اوپر مشاورت کی ان کے ساتھ، اور فائنلی انہوں نے یہ اپروو کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ فوراً انٹرا پارٹی الیکشنز آپ کرائیں قانون کے مطابق، اپنے آئین کے مطابق، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی بہانہ نہ دیں کہ وہ بلہ پی ٹی آئی کو نہ دیں۔ تو یہ تو پہلا فیصلہ ہو گیا۔ کل میں نے پھر شام کو جب میٹنگ کی لیڈرشپ سے تو آج فیصلہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہم ہفتے کے دن اسی ہفتے سیٹرڈے کو ہم یہ الیکشنز کرانے جا رہے ہیں۔ دوسرا معاملہ ایک بڑا اہم گردش کر رہا تھا، مختلف فورمز پہ اس پہ تبصرے ہو رہے تھے، اور وہ یہ تھے کہ کیا عمران خان صاحب چیئرمین کا الیکشن، یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہونے جا رہا ہے، اس میں کیا عمران خان صاحب چیئرمین کا الیکشن لڑیں گے یا نہیں۔ جب اس سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے جیل میں، تو انہوں نے کہا تھا آپ جو میری قانونی ٹیم ہے آپ مجھے 2 مشورے دیجیے۔ پہلے یہ کہ کیا میں یہ الیکشن قانونی طور پہ لڑ سکتا ہوں کہ نہیں، اور دوسرا کہ اگر میں لڑ سکتا ہوں تو کیا خطرات نظر آتے ہیں آپ کو، کیا خطرے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو الیکشن ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر بھی کالعدم قرار دے دے گا صرف اس وجہ سے کہ میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں۔
سو اس میٹنگ کے بعد قانونی ٹیم بیٹھی اور ہم نے پہلے جو سوال تھا اس کا جواب ڈھونڈا. ہمارے مطابق جو عمران خان صاحب ہیں ان کے خلاف صرف ایک مقدمہ ہے, ایک کیس ہے جس میں فیصلہ ہوا ہے, اور وہ ہے توشہ خانہ کا کیس. اور اس توشہ خانہ کی کیس میں ان کو سزا ایک لوور کورٹ نے سنائی گئی. ہمارے مطابق وہ سزا بھی بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں موقع ہی نہیں دیا گیا کہ آپ اپنی جو ڈیفنس ہے, اپنی جو شہادت ہے وہ آپ پیش کر سکیں. تو جب ایک کیس میں آپ کو شہادت پیش کرنے کی اجازت نہ دی گئی ہو, آپ اپنی دفاع کر ہی نہ سکتے ہوں, تو وہ پھر کیس جو ہے وہ آئین کے مطابق وہ بالکل ہی غیر قانونی اور کالعدم کیس ہے. سو دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کا الزام لگایا ہوا ہے اس الزام کی وجہ سے آپ ویسے بھی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے. آپ نے اگر چوری کی ہے, آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے, آپ نے کرپشن کی ہے, پھر تو آپ نااہل ہو سکتے ہیں. لیکن صرف یہ کہنا کہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا توشہ خانہ کے گفٹس کو, اس قسم کے معاملے پہ آپ ویسے بھی نااہل نہیں ہو سکتے. تو پہلے سوال کا جواب بڑا کلیئر تھا کہ عمران خان صاحب انٹر پارٹی الیکشنز میں حصہ لے سکتے ہیں. اب آیا دوسرے سوال کا جواب جو ہم نے سوچا. دوسرے سوال کا جواب یہ تھا, دوسرا سوال یہ تھا, میں دوبارہ دہراتا ہوں, کہ کیا خطرات ہیں کہ اگر اس کے باوجود کہ وہ نااہل نہیں ہیں, وہ انٹرا پارٹی الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں, تو کیا خطرات ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی ایسا آخری وقت پہ غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ تو نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بلہ نہ ملے اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کی نامینیشنز کینسل ہو جائیں. تو یہ خطرہ بالکل تھا, کیونکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک سسپینڈ ہوا ہے. جو توشہ خانہ کا ہے وہ فیصلہ سسپینڈ ضرور ہوا ہے, لیکن اس کا فائنل فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ معاملات جب ہم نے ڈسکس کیے تو کل عمران خان صاحب کے پاس میں یہ لے کے گیا, ساتھ باقی بھی وکلا تھے, اور ان کو یہ ہم نے دونوں سوالات کے جواب دیے. تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ پی ٹی آئی کے الیکشن میں جو جنرل الیکشن ہے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے میں کا, اس میں وہ بلے کا نشان لے لیں یا الیکشن میں حصہ نہ لینے دیں, یا کینڈیڈیٹس کی نامینیشن جو ہے ان کو ریجیکٹ کر دیں. میں کسی قسم کا یہ خطرہ مولنا نہیں چاہتا, کیونکہ پبلک ہمارے ساتھ ہے. الیکشن جب ہوں گے ہم انشاءاللہ جیتیں گے. میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں, جنرل الیکشن میں. یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. میں چاہتا ہوں کہ میرا جو کیس ہے توشہ خانہ والا, جس کی شاید کل سماعت ہے, وہ جلد سے جلد اس کی سماعت ہو, اس کا فیصلہ ہو. جب وہ فیصلہ ہو جائے گا میں انٹرا پارٹی الیکشن ایز چیئرمین دوبارہ لڑ لوں گا. فی الحال عارضی طور پہ آپ ارینجمنٹ کریں کہ یہ الیکشن کرائیں, انٹرا پارٹی الیکشن. اس میں جو بھی الیکشن کے تقاضے ہیں, جو بھی پینل ہے, وہ پینل میں اپروو کرتا ہوں. آپ جا کے یہ فیصلہ لیڈرشپ سے کرا لیں اور پھر اس پینل کے ذریعے الیکشن کریں. تو یہ دوسرا ان کا فیصلہ کل میں نے رکھا سینئر لیڈرشپ کے پاس, اور وہ سینئر لیڈرشپ نے وہ بھی اپروو کر دیا. سو الیکشن جو ہے انٹرا پارٹی الیکشنز وہ عارضی طور پہ عمران خان صاحب جب تک ان کا توشہ خانہ کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ یہ الیکشن نہیں لڑ رہے. اب تیسرا سوال آیا. تیسرا سوال یہ آیا کہ ان کے نامینیٹڈ پینل پہ کون کون ہوں گے. السلام علیکم. کیونکہ کینڈیڈیٹس جو ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز کے وہ کون کون ہوں گے, اس کے اوپر مختلف لوگوں کی کے نام آئے, ڈفرینٹ اپوائنٹمنٹس ہوئیں, اور یہ بھی نام آیا فائنلی کہ چیئرمین ان کا نامینیٹڈ کیئر ٹیکر
नॉमिनेटेड केयर टेकर चेयरमैन कौन होगा, यानी जब तक कि वो अपना इलेक्शन नहीं लड़ते इंट्रा पार्टी चेयरमैन के लिए वो कौन होगा। बहुत से कदावर शख्सियात के नाम सामने आए, लेकिन फैसला ये किया गया कि वो जो कदावर शख्सियात हैं वो मुस्तकिल ओहदे संभाले हुए हैं पार्टी के, वो आर्जी ओहदे उनको आर्जी ओहदा देना मुनासिब नहीं है। इसलिए हमें कोई ऐसा शख्सियत चाहिए जो कंट्रोवर्शियल ना हो और जो केयर टेकर मोड का ये आर्जी तौर पे ये जो अरेंजमेंट है उसका किरदार अदा कर सके। अब जो मैं नाम जो उन्होंने सिलेक्ट किया और जो नाम मैं लेने लगा हूँ वो एक ऐसी शख्सियत है जो कि कदावर तो हैं लेकिन वो टेम्प्रेरी अरेंजमेंट के लिए बिल्कुल मुनासिब है, और उनकी नॉमिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये कोई -1 फार्मूला नहीं है, ये कोई क्यू नहीं है, ये इमरान खान साहब के अपने नॉमिनी हैं और ये एक आर्जी तौर पे जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं उसके मुताबिक मुनासिब है। ये जो र्यूमर्स चल रहे थे कल के या उससे पहले भी कि कोई -1 हम करेंगे, बिल्कुल नहीं। पीटीआई इमरान खान हैं और इमरान खान पीटीआई हैं। पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब के बग़ैर कुछ नहीं। कागज़ पे अगर आप चेयरमैन हों या ना हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो लीडर हैं और मुस्तकिल लीडर हैं वो इमरान खान साहब ही हैं। अभी चूँकि हमने कानूनी जो हमारी कार्रवाई है वो पूरी करनी है, कानून के तकाज़े पूरे करने हैं, इलेक्शन कमीशन का गैर आइनी और गैर कानूनी जो ऑर्डर है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें इसलिए ये करना पड़ रहा है। और अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूँ जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं हमारे बहुत लीगल टीम के अहम ओहदेदार हैं, एक रुकन है, और वो ये टेम्प्रेरी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। इसके अलावा अगर कोई सवाल होंगे तो मैं आपका जवाब दे दूंगा, लेकिन अगर बैरिस्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे तो उनकी बात भी सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम स्पीचलेस। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज बिल्कुल नहीं है खान साहब के शुक्रिया अदा करने का, या जो उन्होंने एतमाद किया मेरे ऊपर या मेरे ज़िले के ऊपर या KPK के ऊपर या हमारी पूरी टीम के ऊपर, इसका मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन मैं खान साहब के नॉमिनी नुमाइंदा जाननशीन के हैसियत से हूँगा। PTI वही है जो खान साहब की है। खान साहब लीडर हैं, चाहे वो जेल के अंदर है चाहे वो जेल के बाहर है। खान साहब लीडर चेयरमैन थे, चेयरमैन है और इंशाल्लाह ताहयात चेयरमैन रहेंगे, ये फ़ैसला हो चुका है। मैं उस वक्त तक इस सीट पे अपनी ज़िम्मेदारियां निभाऊंगा जब तक खान साहब वापस अपनी सीट पे बाइज़्ज़त तौर पे वापस नहीं आते, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब वो बड़े असूख के साथ इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे। मेरी सबसे हो सकता है कल ही हो, अल्लाह करे कल ही हो, लेकिन इतनी ये ज़रूर बताता हूँ कि हमारा नज़रिया वही है, PTI वही है, काम वही है, स्ट्रगल वही है जो खान साहब ने इब्तिदा की और खान साहब चला रहे। वही हमारा अव्वल है, वही हमारा आखिर है, वही हमारा नज़रिया है जो खान साहब का है। मैं सिर्फ आपसे फ़िलहाल इतनी दुआ की अपील करता हूँ, अल्लाह हमें हिम्मत दे कि इस बारी ज़िम्मेदारी को हम मुश्किल वक्त में निभा सकें, कि जिन लोगों ने यहाँ तक हमें ले आए और ये स्टेप खान साहब ने लेना पड़ा, ये दिन वापस रिवर्स हो जाए और वापस आवाम का असल लीडर वो वापस आवाम में आके खड़े हो सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं
نبھا رہے ہیں، تو اس لیے ان کو ایک ٹیمپرری ایک عارضی طور پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جو بیرسٹر صاحب ہیں وہ نامنی ہیں عمران خان صاحب کے، اور اسی لیے وکلا وکیل